سارا دن لاشیں اٹھائیں فاطمہ کے لال نے، وہ تیرے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھانا یا حسین۔ سونے جی سلوات پڑھ کے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب خطیب اہل بیت سید امجد حسین شاہ صاحب آپ اسلام آباد۔ بسم اللہ۔ بلندتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی الکرشی الامتحی المکی المدنی العربی، السراج المضیء والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد، وأصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولا صلوات۔ دعا ہے خالق لم یزل ولا جزال، اس فرش ادا کا جے کسی عطا فرمائے، بانیان مجلس کی حاجات شرعیت اور بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جو حاضرین و تشریف فرما ہیں خالق اکبر آپ کے دلی حاجات کو پورا فرمائے، ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں خالق اکبر آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے برادران اہل سنت کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو جتنے بھی شیعہ بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ آج کی میری مجلس میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے ہوگی، شیعہ بالکل چپ رہیں، انہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا مخاطب میرا اہل سنت بھائی ہے۔ شروع کروں سورہ حشر آیا مبارکہ نمبر 7، ارشاد رب العزت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخْذُوهُ، جو محمد نے اسے لے لو
اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے محمد روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان محمد پہ یقین کا نام اسلام ہے۔ بولتے آئیے میرے ساتھ، محمد کی زبان پہ اعتبار کا نام دین ہے، محمد کی زبان کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے محمد روکے اس سے رک جاؤ۔ مجھے خدا کی عزت کی قسم، مجھے پتہ ہی نہیں کہ علی کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ علی کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ علی کی عزت کیا ہے، میں تو علی کو جانتا ہی نہیں، میں نے تو فقط حدیث کے مقام پہ نبی کو کہتا سنا تھا، من کنت مولا ہو۔ میں نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ علی ہے، میں نے 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر کے میدان میں پلانوں کے منبر پہ نبی کو دیکھا تھا کہ نبی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا علی مولا ہے، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں زہرا کو بھی نہیں جانتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے، میں نے تو نبی کی زبانی سنا تھا، الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ توجہ ہے اب صاحبان کی، جملہ وصول کیجئے گا، نبی نے کیا کہا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ نبی نے یہ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، بعض نے یہ کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، چاہے جگر کا مانو چاہے دل کا مانو، اتنا طے ہے کہ زہرا نبی کا حصہ ہے، چاہے دل کا مانو چاہے جگر کا مانو، اتنا طے ہے کہ زہرا نبی کا حصہ ہے۔ اور میں نے زہرا کو زہرا کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ نبی نے کہا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ 6 فٹ کا وجود ہے، ہاتھ اس کا حصہ، تو آنکھیں اس کا حصہ، تو پاؤں اس کا حصہ، زبان اس کا حصہ، تو کان اس کا حصہ۔ اگر ایک ہاتھ کٹ جائے وجود ہے مگر ناقص ہے، اور یہ بات یعنی ہاتھ 2 ہیں، ایک کٹ جائے وجود ہے مگر ناقص ہے، آنکھیں 2 ہیں، ایک نکل جائے وجود ہے مگر ناقص ہے، پاؤں 2 ہیں، ایک کٹ جائے وجود ہے مگر ناقص ہے۔ اس لیے نبی نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی نے مسلمانوں کو بتایا، اگر زہرا کو چھوڑ کے مجھے مانو گے نبوت ہوگی مگر ناقص ہوگی۔ میں نے حسن و حسین کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، میں نے نبی کو کہتا سنا، الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ خدا کی قسم جو محمد دے اسے لے لو، محمد نے ہمیں علی دیا ہم نے لے لیا، محمد نے ہمیں زہرا دی ہم نے لے لیا، محمد نے ہمیں حسن و حسین دیے ہم نے لے لیے۔ ہماری تشیع کی بنیاد صداقت مصطفیٰ پر ہے، جو نبی کہتا جائے ہم وہی کریں گے۔ خدا کی قسم ہم نے آج تک نہ اپنے کسی مرجع کی مانی نہ اپنے کسی عالم کی مانی، ہم نے ہمیشہ مانی جو اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی مانی ہے۔ جو محمد کہتا گیا، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کا گھر، ابو طالب کے گھر میں محمد نے اللہ کا پیغام کافروں کو سنایا۔ توجہ رکھے گا، گھر ابو طالب کا، پیغام اللہ کا،
پیغام سنانے والا اللہ کا نبی، تو سوال تو بنتا ہے نا کہ جب پیغام اللہ کا ہے اور مکہ میں اللہ کا گھر بھی ہے تو اللہ اپنا پیغام اپنے گھر میں سنائے۔ حق یہی ہے نا کہ جب اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا اسلام، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول محمد پیغام اللہ کا سنا رہا ہے، تو جب پیغام اللہ کا ہے تو اللہ اپنے گھر میں کیوں نہیں سنا رہا؟ ابو طالب کے گھر میں اللہ نے اسلام کی پہلی دعوت کیوں رکھی؟ تو میں نے کہا یا اللہ پیغام تیرا، دین تیرا، اسلام تیرا، سلوک تیرا، طریقہ تیرا، راہ تیرا، صراط تیری، تو اپنے گھر میں اپنے نبی کو بلا اور کہے کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کے میرا پیغام دنیا کو پہنچا۔ تو ابو طالب کے گھر کو منتخب کیوں کیا گیا؟ جب میں نے عالم اسلام پہ سوال کیا کہ جب اللہ کا گھر تھا تو ابو طالب کے گھر میں اللہ نے اپنا پیغام کیوں پہنچایا؟ تو ہم کو علماء اسلام نے بتایا اللہ کا گھر تھا لیکن ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے گھر میں بت تھے، اللہ کے گھر میں بت تھے، اور جہاں پہ بت ہوں وہاں پہ اللہ کا پیغام نہیں دیا جاتا۔ تو پھر مان جا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ اب محمد نے ہمیں دیا ہے ابو طالب کا گھر، اور 40 کافر بیٹھے تھے نبی کے سامنے۔ یا ابو طالب نے کہا کم یا سیدی، اے میرے سید کھڑے ہو جائیے جو خود سید ہو۔ وہ محمد کو کہہ رہا ہے کہ اے محمد تو میرا سید ہے، تو میرا سردار ہے، تو میرا آقا ہے، فبلغ رسالت ربک، اور پہنچا اپنے رب کا وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ آیا ہے۔ فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدِّقُ، اور میں ابو طالب تیری سچائی کی گواہی دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب۔ ابو طالب کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدِّقُ، اے محمد میں تیری صداقت کا گواہ ہوں۔ محمد کھڑے ہوئے، ذہن میں رکھیے گا جو محمد دے اسے لے لو۔ اب محمد کھڑے ہوئے، کافروں کو مخاطب ہو کے نبی نے کہا اے کافروں سنو، جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا جسے بعثت نبی کہتے ہیں، نبی نے اپنی نبوت کا اعلان اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے کیا ہے۔ ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے نبی نے کہا اے کافروں، اے مشرکین مکہ، مجھے اس اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے پہلے خطبے میں محمد نے دنیا کو منوایا کہ وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اللہ مانے، اللہ سوچے، اللہ سمجھے، وہ کل بھی کافر ہے، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ پھر محمد نے کہا اے قریش کے کافروں، دیکھو میں محمد جس کو اللہ نے تمام مخلوقات پہ نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، محمد نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، نہیں، تمام مخلوقات، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ انسانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ مرئی مخلوق ہو، چاہے وہ غیر مرئی مخلوق ہو، کائنات کے ہر ذرے پہ محمد نبی بن کے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر قرآن بھی کہتا ہے
فَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ اے محمد اپنے امتیوں کو بتاؤ کہ یہ جہان جہان جو کام کرتے ہیں ان کے ہر کام کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے مطابق محمد کی نگاہ کائنات کے ہر ذرے پہ ہے۔ اب جملہ لے جائیے اور عقیدوں میں باندھ کے رکھیے گا، اگر محمد کائنات کے ہر ذرے پہ نبی ہے تو محمد کے بعد محمد کا جانشین بھی وہ ہوگا جس کی ولایت کائنات کے ہر ذرے پر ہو۔ اگر محمد کائنات کے ہر ذرے پہ نبی ہے تو محمد کا جو بھی جانشین ہوگا وہ کائنات کے ہر ذرے کا ولی ہوگا۔ توجہ رکھیے، اگلا جملہ سنیے، محمد نے کہا تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے اور اسی خطبے میں پورا اسلام ہے، قیامت تک پورا اسلام اسی خطبے میں بند ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے محمد نے اللہ کی توحید منوائی، یہ ذہن میں رکھیے گا جو محمد دے اسے لو، جس سے محمد روکے اس سے رک جاؤ۔ سب سے پہلے محمد نے لوگوں سے اللہ منوایا، پھر رسول نے لوگوں سے اپنی رسالت منوائی، پھر رسول نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ جیسے نیند کے بعد بیدار ہوتے ہو ایسے ہی مرنے کے بعد اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے پہلے خطبے میں رسول خدا نے اللہ منوایا، اپنی رسالت منوائی، موت منوائی اور پھر کہا اے انسانوں یاد رکھو نیکی کا بدلہ نیکی ہے، برائی کا بدلہ عذاب ہے۔ جہاں تک میری بات پہنچی اب میرا مجمع میری طرف توجہ کرے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پہلے خطبے میں کتنی چیزیں منوائیں؟ اللہ منوایا، اپنی رسالت منوائی، موت منوائی، جزا و سزا کا طریقہ بتایا۔ اب مصطفیٰ نے کہا توجہ، اب مصطفیٰ نے کہا اے قریش کے کافروں تم تو جانتے ہو میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، تم میں کون ہے ایسا جو مجھ سے امر تبلیغ اسلام میں مدد کا وعدہ کرے؟ میں یہیں پر آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھ محمد سے اسلام کی تبلیغ کے لیے میری مدد کا وعدہ کرے؟ پھر مجھے عالم اسلام بتائے وہ کون تھا جس نے کھڑے ہو کے محمد سے محمد کی مدد کا وعدہ کیا؟ وہ کون تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا اے محمد میں تیرا مددگار بنوں گا دین کی تبلیغ میں؟ وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پڑھنے والے مسلمانوں، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کی تفسیر کرنے والوں مسلمانوں، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کا ترجمہ کرنے والوں، اپنی قوم کو یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا اے محمد میں تیری مدد کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے جو محمد کی مدد کر سکتا ہے وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ جو محمد کا مددگار ہو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ تاریخ ابن ہشام، تاریخ ابو الفدا، تاریخ تبریز، تاریخ جلالین، تمام اہل سنت کی تواریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے کہا تم میں کوئی ایسا ہے جو امر تبلیغ رسالت میں مجھ محمد سے مدد کا وعدہ کرے، تو نبی کے اس اعلان پہ کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے۔ علی اٹھا، علی اٹھا اور علی نے اٹھ کے کہا اے محمد انہیں چھوڑ، انہیں چھوڑ، میں ہوں فال آف رومن امپائر، انگریز مورخ،
آپ میں سے جو یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اوٹمن امپائر گزری ہے، بازنٹائن امپائر گزری ہے، بہت بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں. تو انہی میں سے ایک ہے فال آف رومن امپائر، کہ جو رومن تھے ان کے زوال کا طریقہ کیا ہے، ان کا زوال کب شروع ہوا. تو جو فال آف رومن امپائر کا لکھنے والا ہے نا، رائٹر، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب نبی کھڑے ہوئے اور نبی نے خدا کی قسم ہے عیسائیوں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ بتاؤں جو آپ نہیں جانتے. فال آف رومن امپائر، میں نے پہلے کہا میرا خطاب شیعوں سے نہیں، اپنے اہل سنت بھائیوں سے ہے. میرے اہل سنت بھائی اس بات کو توجہ سے سنیں. فال آف رومن امپائر کہتا ہے کہ جب نبی کھڑے ہوئے اور ابو طالب نے کہا کہ اے نبی ان کو اپنا پیغام پہنچا، اب رسول کھڑے ہوئے، رسول نے قریش کو مخاطب کر کے کہا اوہ اور دا پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں، I am last prophet of Allah، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. Who will help me، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے. Who will follow me، تم میں سے کوئی ہے جو میری اتباع کرے. Who will make my minister, my caliph, the in charge, my faithful mission، جو میری مدد کرے گا، جو میری اتباع کرے گا، میرے بعد وہی میرا خلیفہ ہوگا. عیسائی ہے کیا؟ جو میری مدد کرے گا، جو میری ہیلپ کرے گا، جو میری اتباع کرے گا، میرے بعد جانشین وہی میرا ہوگا. میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا مشیر ہوگا. فال آف رومن امپائر کہتا ہے کہ جب نبی نے یہ جملہ کہا، قریش مکہ کے سارا حرکت نہیں کر رہے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ بند پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ سر کو حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. جب ہر کوئی خاموش تھا، جب ہر کوئی خاموش تھا، وقتاً چاہے، لیکن ایک بچہ he was 10 years old، جس کی عمر 10 سال تھی، and his name was علی، جس کا نام علی تھا. he jumped، وہ اچھلا and cried یا رسول اللہ، اور چلایا یا رسول اللہ، I will help you، میں آپ کی مدد کروں گا. I will follow you، میں آپ کی اتباع کروں گا. I will break the bone of your enemy، اے نبی میں علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے لاؤں. اور علی نے محمد کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑی، علی نے توڑی، کیونکہ علی نے محمد سے محمد کی مدد کا وعدہ کیا ہے. اور آپ سمجھ جائیے کہ جو محمد تھے، عشیر میں بھی محمد نے ہمیں علی دیا، غدیر میں بھی محمد نے ہمیں علی دیا. اب مجھے بتائیے، لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، حج سے واپس ابھی ابھی آئے ہیں، کوئی مسلح لے کے آتا ہے، کوئی زمزم لے کے آتا ہے، کوئی مکہ و مدینے کی کھجوریں لے کے آتا ہے، کوئی تسبیح لے کے آتا ہے، لے کے آتے ہیں نہیں. پھر وہ جب آتے ہیں تو زمزم تقسیم کرتے ہیں، مسلح تقسیم کرتے ہیں، تبرک کے طور پہ تسبیحیں دیتے ہیں. وہ جو کھجور چاہے پاکستان سے ہی آئی ہو، وہ حاجی جب تقسیم کرتا ہے تو کھانے والا یہ سوچ کے نہیں کھاتا کہ پاکستانی کھجور ہے، کھانے والا یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ وہ ہاتھ اس کھجور کے ساتھ لگے ہیں کہ جو ہاتھ مکہ میں کعبے کی دیوار پہ لگے تھے. ایسے ہے نا، تو جب جو ہاتھ آج کے عام نجس ناپاک جسے طہارت اسلام کا پتہ نہیں، اس مسلمان کا ہاتھ کعبے کی دیوار پہ لگے، اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کو تبرک تو سمجھتا ہے. تو جس کے وجود میں رسول کا خون چل رہا ہو، جس کے وجود میں رسول کا خون ہو، اور جس کے بارے میں رسول کہے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس سے دوری جڑتی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ حج سے جب بھی بندہ واپس آئے تو تبرک کا آنا ضروری ہے.
اگر کوئی تبرک نہ لے آئے اور بندہ پوچھنے کے لیے حاجی کے پاس جائے اور حاجی کو مبارک دے اور جا کے کہے کہ میں مبارک دینے آیا ہوں اور حاجی اسے کوئی تبرک نہ کھلائے تو پوچھنے والا کہتا ہے اس میں تو مہمان نوازی نہیں کی. ایسے ہے نا جملہ سنیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حاجی حج سے واپس آتا ہے وہ تبرک لے آتا ہے اور تبرک کے طور پہ کبھی وہ مصلی لے آتا ہے, کبھی وہ تسبیح لے آتا ہے, کبھی وہ زمزم لے آتا ہے, کبھی وہ کھجور لے آتا ہے. مجھے خدا کی قسم ہے محمد نے بھی حج کیا اور محمد نے حج کے بعد واپسی پر لوگوں کو تحفے کے طور پہ کھجور نہیں دیا, مصلی نہیں دیا. خدا کی قسم ہم آتے ہیں کھجور, مصلی, پانی, تسبیح لے کے آتے تبرک کے طور پہ, لیکن محمد نے بھی حج سے واپسی پہ نہ تبرک کے طور پہ مصلی دیا, نہ تسبیح دی, نہ پانی دیا, نہ کھجور دیا. محمد نے حج کے بعد امت کو تبرک کے طور پہ علی دیا ہے. علی محمد کے تبرک کا نام ہے, علی محمد کی دی ہوئی نیاز کا نام ہے. توجہ ہے. اور پھر حدیث میں نبی نے یہ کہا بھی کہ جو کہہ رہا ہوں اسے پلو سے باندھو, یعنی دامن سے پکڑو. توجہ رکھیے تو نہ کہوں, میری بات پہنچ رہی ہے. شیعہ جتنے بھی شیعہ بیٹھے ہیں چپ رہے, میرے اہل سنت بھائی مجھ سے بولے تاکہ مجھے پتہ چلے کہاں کہاں پہ میرا اہل سنت بھائی بیٹھا ہے. سلامت بھی. اب آج شاہد نے کیا کہا محمد نے کہ جو دے رہا ہوں اسے پلو سے باندھو. اب پلو سے کیا باندھا جاتا ہے؟ قیمتی سرمایہ, یعنی عورتیں جو دیہات کی ہوتی ہیں وہ پیسے پلو سے باندھتی ہیں. میرا خیال تو اسی امریکہ چل دے سارے کھاؤں دے نا, عورتیں پلو سے پیسے باندھتی ہیں. یا گھر کی چابیاں پلو سے باندھی جاتی ہیں. یا کوئی پیر نیاز دے تو اس نیاز کو تبرک کے طور پہ باندھا جاتا ہے پلو کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ پلو کے ساتھ یا سرمایہ باندھا جاتا ہے, پلو کے ساتھ یا چابی باندھی جاتی ہے, پلو کے ساتھ یا پیر کی نیاز باندھی جاتی ہے. تو پھر محمد نے اگر کہا ہے نا کہ جو دے رہا ہوں اسے پلو سے ماں باندھ کے جا, اس کا مطلب ہے کہ محمد کی نگاہ میں یا سب سے بڑا دین کا سرمایہ علی ہے, یا دین کی چابی کا نام علی ہے, یا محمد جیسے پیر کی دی ہوئی نیاز کا نام علی. پلو سے پکڑا. ہم نے خدا کی قسم اتنا پکا پلو باندھا ہے کہ کوئی چھڑانا بھی چاہے تو چھوٹ نہیں سکتا. ایسے ہے نا ہمارا علی کی محبت والا پلو اتنا مضبوط ہے کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, نبی بیٹھے تھے جو نبی دے وہ لے لو, بس جو نبی نے دیا ہے پھر ہم نے اسے چھوڑا نہیں. اب نبی بیٹھے مسجد نبی میں, نبی نے کہا اے میرے صحابہ, بات پہنچ رہی ہے, اے میرے صحابہ ابھی ایک آدمی آئے گا, بڑے کام کی بات بتائے گا, اس کے کام کی بات بتانے سے سمجھ جانا کہ وہ جنتی ہے. میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو. کچھ دیر گزری کہ ایک یمنی مسجد نبوی میں داخل ہوا, اس نے نبی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ, ہم بے دین تھے, آپ نے ہمیں دین سکھایا. ہم جہنم کے رستے پہ تھے, آپ نے ہمیں جنت کا رستہ دکھایا. ہم کافر تھے, آپ نے ہمیں مومن بنایا. میرے ماں باپ آپ پہ یا رسول اللہ قربان ہوں, لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی. نبی نے کہا کون سی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟
کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اے محمد یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ مدینہ میں لٹک رہی ہے، مکہ میں لٹک رہی ہے، امریکہ میں لٹک رہی ہے، چین میں لٹک رہی ہے، کہاں لٹک رہی ہے تاکہ آپ ہمیں بتائیں اور اس لٹکی ہوئی رسی کو ہم پکڑیں اور اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری رسی کو پکڑو اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ رسی کیا ہے۔ نبی نے کہا بیٹھ جا، یمنی بیٹھا، یمنی نے کہا یا رسول اللہ میرے سوال کا جواب، نبی نے کہا ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں کہ تیرے سوال کا جواب کیا ہے۔ یمنی بیٹھا یا کچھ دیر کے بعد مسجد میں علی طلوع ہوا، سلامت رہے گا، علی مسجد میں داخل ہوئے، نبی نے یمنی کو اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا اب سوال کر۔ یمنی کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور گمراہ نہیں ہوگے، تو یا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ نبی مسکرائے اور مسکرا کے علی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا اے یمنی یہ جو علی ولی اللہ ہے یہی علی حبل اللہ۔ بات آگے جو محمد تھے، ہمیں تو مسجد میں بھی محمد نے علی ہی دیا ہے، ہمارے کو مانتے ہیں، ہر ایک احترام، ہر ایک احترام، تشیع ہے ہی احترام کا نام، بے احترامی کا تعلق تشیع سے نہیں، جو اپنے قاتل کو شربت پلائے ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، نکلا یمنی اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ علی کو نہیں چھوڑنا۔ پھر نبی نے کہا بس علی کے پلو کو تھام لو۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کہہ کے نکلا یا ایک آدمی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہنے لگا توجہ ہے یا رسول اللہ آپ نے یمنی کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ایک آدمی آئے گا بڑے کام کی بات بتائے گا، اس کے کام کی بات بتانے سے سمجھ آنا کہ وہ جنتی ہے، تو یا رسول اللہ یہ جنتی ہے؟ نبی نے کہا بالکل۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ جنتی ہے تو میں اس سے اپنی جنت کی دعا کرواؤں؟ نتیجہ لیجئے گا، یہ اگر جنتی ہے تو اس سے معرفت کی انتہا ہے، اگر یہ جنتی ہے تو اس سے میں اپنی جنت کی دعا کرواؤں؟ نبی نے کہا آپ سلامت رہے، آپ کے کیا کہنے؟ نبی نے کہا اس سے جا کے اپنی دعا کروا لے۔ یہ دوڑا، یمنی تھا، قبلہ توجہ رکھیے گا، یمنی تھا بازار مدینہ میں، یہ ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لرزتا ہوا، پسینے میں شرابور، پیچھے سے کہتا ہے او یمنی، یمنی رکا، یمنی نے مڑ کے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ آدمی یمنی کے پاس پہنچا، پہنچ کے کہتا ہے کہ اے یمنی تیرے آنے سے پہلے نبی نے کہا تھا ابھی ایک آدمی آئے گا بڑے کام کی بات بتائے گا، اس کے کام کی بات بتانے سے سمجھ آنا کہ وہ جنتی ہے، تو نبی نے تجھے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس نے کہا میرے توجہ رکھیے گا، اس نے کہا میرے ماں باپ نبی پہ قربان کہ جس نے دنیا میں مجھے جنت کی بشارت دے دی۔ اس نے کہا تو چپ کر یمنی، تو جنتی ہے، لیکن میں تجھ سے اپنی جنت کی دعا کروانے آیا ہوں۔ اللہ کرے کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر؟ اب جملہ سنیے گا کیا کہا، اے یمنی تو جنتی ہے لیکن میں تجھ سے اپنی جنت کی دعا کروانے آیا ہوں۔ اب یمنی کو غصہ آیا، یمنی نے کہا کیا تو گھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو بازار سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو دکان سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ یمنی نے کہا پھر تو آ کہاں سے رہا ہے؟ اس نے کہا مسجد سے۔ یمنی کیا کہا کہ تو مسجد سے آ رہا ہے تو کیا مسجد میں علی تھا؟ کیا مسجد میں علی تھا؟ اس نے کہا مسجد میں علی تھا۔ یمنی نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑے، جنت جانے والے کے پیچھے آ گیا ہے، جنت کے مالک کو چھوڑ۔
ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم جنت جانے والوں کو نہیں جنت کے مالکوں کو مانتے ہیں. جو جنت کا مالک کون ہے؟ علی ہے. پنجتن سلامت ہے، پنجتن ہے. نبی جنت کا مالک، علی جنت کا مالک، سیدہ جنت کی مالک، حسن حسین جنت کے مالک. اگر ان کے برابر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور مبالغہ میں بھی یہی ہے. میں کہتا ہوں میں کہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جو محمد نے وہ لے لو. عشیر میں محمد نے ہمیں علی دیا، غدیر میں محمد نے ہمیں علی دیا، مباہلہ میں محمد نے ہمیں علی بھی دیا، زہرا بھی دی، حسن بھی دیا، حسین بھی دیا. آپ جب کہا نا، اصل میں مختلف چیزیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں کہ میں ایک پیغام دے کے جاؤں. جب کہا نا نجران کے عیسائیوں سے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے محمد انہیں کہو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے لاتے ہیں. یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی لاتے ہیں. یہ اپنے نفس لائیں، ہم اپنے نفس لاتے ہیں. ثم پھر نبتہل کرتے ہیں مباہلہ. فنجعل پھر وہ قرار پائے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پہ آئے گی اللہ کی لعنت. اب مجھے بتائیے جب اللہ نے مباہلے کا کہا نا تو 24 ذی الحج کی صبح کی نماز جب محمد نے پڑھی، اچھا جب مباہلے کی آیت آئی توجہ رکھیے گا، 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا. 24 ذی الحج کی صبح کی نماز نبی نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد نبی گیا زہرا کے گھر. 24 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد نبی گئے سیدہ کے گھر. جب نبی سیدہ کے گھر میں گئے تو وہاں پہ سیدہ نے چادر بچھائی ہوئی تھی. اس چادر کے نیچے علی بھی آ گیا، حسن بھی آ گیا، حسین بھی آ گیا، محمد بھی آ گیا. آپ نے توجہ ہی نہیں کی کتنی بڑی وہ چادر ہوگی جس نے نبوت کو بھی ڈھانپ لیا، جس نے رسالت کو بھی ڈھانپ لیا. کسی بندے نے کہا تھا زیدی صاحب سے کہ یمنی چادر ہوتی ہے چھوٹی. یمنی چادر کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی. تو اس چادر کے نیچے علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، محمد بھی آ گئے، سیدہ بھی آ گئی. تو ایک آدمی نے اٹھ کے زیدی صاحب کو کہا تھا کہ زیدی صاحب یہ ٹینٹ ہے یا چادر؟ یہ ٹینٹ ہے یا چادر؟ کیونکہ یمنی چادر چھوٹی ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی چادر میں 5 کیسے آ گئے؟ زیدی صاحب نے کہا تیری بات ٹھیک ہے، اگر یہ 5 ہوتے تو نہ آتے. دیکھنے میں 5 ہیں، جب مل جائیں تو ایک ہی نور ہے. اب آئے چادر کے نیچے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے ایک فاطمہ، چادر کے نیچے ایک فاطمہ کا باپ، چادر کے نیچے ایک فاطمہ کا شوہر، چادر کے نیچے دو فاطمہ کے بیٹے. میں نے کہا کہ یا اللہ، فاطمہ عورت، نبوت کا تعارف بھی فاطمہ سے، امامت کا تعارف بھی فاطمہ سے، رسالت کا تعارف بھی فاطمہ سے، ولایت کا تعارف بھی فاطمہ سے. تو میں نے کہا یا اللہ، فاطمہ کے ساتھ تعارف کیوں کروایا؟ تو میں نے غور کیا، توجہ رکھیے گا کہ اس چادر کے نیچے چند رشتے تھے ڈائریکٹ، چند رشتے تھے انڈائریکٹ، چند رشتے تھے مباشر، چند رشتے تھے غیر مباشر، چند رشتے تھے بالواسطہ. یہی پیغام ہے میری آج کی اس مجلس کا. چند رشتے ہیں بلا واسطہ. کیسے؟ نبی کا رشتہ زہرا سے ڈائریکٹ، بیٹی ہے. نبی کا رشتہ علی سے انڈائریکٹ.
کیونکہ داماد ہے. نبی کا رشتہ حسنین سے انڈائریکٹ کیونکہ نواسے ہیں. علی کا رشتہ نبی سے انڈائریکٹ کیونکہ سسر ہے. علی کا رشتہ زہرا سے ڈائریکٹ کیونکہ بیوی ہے. علی کا رشتہ حسنین سے ڈائریکٹ کیونکہ بیٹے ہیں. حسنین کا رشتہ علی سے ڈائریکٹ. کاش میرا جملہ میرا مجمع سمجھ کے جائے. حسنین کا رشتہ علی سے ڈائریکٹ, زہرا سے ڈائریکٹ, حسنین سے انڈائریکٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چادر کے نیچے بعض رشتے ڈائریکٹ تھے, بعض انڈائریکٹ. نبی کا رشتہ زہرا سے ڈائریکٹ, علی سے انڈائریکٹ, حسنین سے انڈائریکٹ. علی کا رشتہ نبی سے انڈائریکٹ, زہرا سے ڈائریکٹ, حسنین سے ڈائریکٹ. حسنین کا رشتہ زہرا سے ڈائریکٹ, علی سے ڈائریکٹ, نبی سے انڈائریکٹ. اس کا مطلب یہ ہوا چادر کے نیچے بعض رشتے ڈائریکٹ ہیں, بعض رشتے انڈائریکٹ ہیں. ایک ذات ہے فاطمہ کی جس کا رشتہ نبی سے بھی ڈائریکٹ ہے, علی سے بھی ڈائریکٹ ہے, حسنین سے بھی. رسالت سے بھی ڈائریکٹ, امامت و ولایت و وصایت سے بھی ڈائریکٹ. ایسے ہے نا. اب یہ آیت ہے پھر چادر کے نیچے آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجتن کہاں سے آ گئے؟ بھئی اللہ نے بنائے ہیں, چادر کے نیچے آئے ہیں, اور اللہ نے آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ. میرا مجمع تھکا نہیں ہے تو دو چار جملے اور کہوں. اب آیا تطہیر نازل ہوئی, نبی کو سمجھ آ گئی کہ اللہ انہی کو کہتا ہے کہ ساتھ لے جا. اب مباہلے کے وقت نصرانی عیسائی میدان مباہلہ میں کھڑے ہیں. محمد نے کہا کہ مباہلہ ایسے ہوگا, نہ تم نے بولنا ہے نہ ہم نے بولنا ہے, نہ ہم تم سے بولیں گے نہ تم ہم سے بولو گے, نہ ہم تم سے بات کریں گے نہ تم ہم سے بات کرو گے, نہ ہم تم سے کلام کریں گے نہ تم ہم سے کلام کریں گے. تم بھی چپ رہو گے, ہم بھی چپ رہیں گے, تم بھی اللہ سے بولو گے, ہم بھی اللہ سے بولیں گے. کیونکہ جھگڑا اللہ پہ ہے نا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, عبداللہ نہیں. اور اسلام کہتے ہیں کہ عیسیٰ عبداللہ ہے, ابن اللہ میں, لیکن عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا بندہ ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بندہ نہیں. یہی جھگڑا ہے نا. تو 5 کو لے کے چلا, آگے آگے مصطفیٰ, پیچھے پیچھے سیدہ, پیچھے پیچھے علی, دائیں ہاتھ کے ساتھ حسن, گود میں حسین. اللہ اکبر. ہر ایک نے لکھا کہ مباہلہ میں یہی تھے, مباہلہ میں یہی تھے. جملہ سنے گا. آپ ان 5 کا تعارف کرواؤں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مباہلہ میں ایک محمد کی بیٹی گئی, ایک محمد کا داماد گیا, 2 محمد کے نواسے گئے. علی سے تعارف کرواؤں تو ایسے بنتا ہے, ایک علی کا سسر گیا, ایک علی کی زوجہ گئی, 2 علی کے بیٹے گئے. اگر سیدہ سے تعارف کرواؤں تو ایک فاطمہ کا باپ گیا, ایک فاطمہ کا شوہر گیا, 2 فاطمہ کے بیٹے گئے. اگر حسن سے تعارف کرواؤں تو ایک حسن کا بھائی گیا, ایک حسن کی ماں گئی, ایک حسن کا باپ گیا, ایک حسن کا نانا گیا. اگر حسین سے تعارف کرواؤں تو ایک حسین کا بھائی گیا, ایک حسین کی ماں گئی. اب اگر میرا مجمع بیدار ہے تو جملہ وصول کرے. ایک حسین کا باپ گیا, ایک حسین کا تعارف کروا رہا ہوں, ایک حسین کا نانا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 5 جا رہے ہیں, ان 5 میں سے جب بھی ایک کا تعارف کروایا جائے تو ایک کے تعارف سے باقی 4 کا تعارف ہوتا ہے. خدا کی قسم ہے, ایک وہ ہستی ہے جو ان 5 کا تعارف ہے, اور اس ہستی کا نام ہے ابو
بھتیجا گیا، ایک ابو طالب کی بہو گئی، ایک ابو طالب کا بیٹا گیا، دو ابو طالب کے پوتے۔ یہ ابو طالب کے پوتے، محمد بھتیجا ابو طالب کا، علی بیٹا ابو طالب کا، فاطمہ بہو ابو طالب کی، حسنین پوتے ابو، پورا کنبہ ہے ابو طالب کا، جو میدان مباہلہ میں جا کے اس صادق کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے۔ اب میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، مباہلہ میں رسول کو کتنی چیزوں کی ضرورت تھی؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، نساءنا ونساءکم، انفسنا وانفسکم۔ اس کا مطلب ہے کہ مباہلے میں نبی کو تھی 3 چیزوں کی ضرورت، ابناءنا، نساءنا، انفسنا۔ نبی کے اپنے 11 گھر تھے مدینہ میں، 11 شادیاں ہیں تو نبی کے 11 گھر ہیں نا مدینہ میں، ہزاروں گھر اصحاب کے۔ خدا کی قسم ہے نبی کو نہ کچھ اپنے گھر سے ملا، نہ صحابہ کے گھر سے ملا کچھ، ابناءنا بھی فاطمہ کے گھر میں، نساءنا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی فاطمہ کے، سب کچھ فاطمہ کے گھر سے نبی کو ملا، اور نبی خود بھی فاطمہ کے۔ اب ابناءنا لے کے چلا، نساءنا لے کے چلا، انفسنا لے کے چلا۔ ابناءنا کی جگہ پہ حسن و حسین، نساءنا کی جگہ پہ جناب فاطمہ، انفسنا کی جگہ پہ علی۔ اور نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، اس کا مطلب ہے قرآن کے مطابق علی محمد کی جان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق جو علی سے لڑے گا وہ علی سے نہیں لڑے گا، محمد کی جان سے لڑے گا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے مطابق جو علی کا دشمن ہوگا وہ علی کا دشمن نہیں، محمد کی جان کا دشمن ہے۔ اب علی کو لے کے چلے، زہرا کو لے کے چلے، حسن حسین کو نبی لے کے چلے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ باقیوں میں سے بھی کسی کو لے کے جائیے نا، تو نبی نے کہا امجد نقوی میری مجبوری ہے، میں جن کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں انہیں دیکھ اور میری مجبوری سمجھ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مجبوری کیا ہے؟ تو نبی نے کہا مجمع دیکھ جسے میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ انہیں لے کے جا رہے ہیں، کسی اور کو بھی مباہلہ میں لے کے جائیں۔ جملہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، آپ ان کو لے جا رہے ہیں، پورا مدینہ بھرا ہوا ہے، اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، انہیں بھی ساتھ لے جائیے۔ آواز رسالت آئی، اے امجد نقوی میری مجبوری سمجھ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجبوری ہے؟ آپ انہیں لے کے جا رہے ہیں، باقیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آواز رسالت آئی، اے امجد نقوی دیکھ میں جا رہا ہوں، نبیوں کا سردار علی جا رہا ہے، ولیوں کا سردار فاطمہ جا رہی ہے، عورتوں کے سردار حسنین جا رہے ہیں، جنت کے سردار اللہ نے میدان مباہلہ میں سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو نہیں بلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان مباہلہ میں اللہ کے رسول نے ہمیں امامت بھی دے دی، ہمیں ولایت بھی دے دی، ہمیں عصمت بھی دے دی۔ اور یاد رکھیے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 5 عہدے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت۔ اور ان 5 عہدوں میں سب سے بڑا عہدہ ہے ولایت کا، کیونکہ اللہ رسول بناتا ہے، خود رسول نہیں۔ اللہ نبی بناتا ہے، خود نبی نہیں۔ اللہ خلیفہ بناتا ہے، خود خلیفہ نہیں۔ اللہ امام بناتا ہے، خود امام نہیں۔
لیکن اللہ خود بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بس آخر 2 جملے، یہی میرا پیغام، اسی کو ذہن میں باندھ کے جائیے گا۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5: نبوت، رسالت، امامت، ولایت، یہ 5 خلافت۔ اب محمد پہ نبوت بھی ختم، محمد پہ رسالت بھی ختم، نہ محمد کے بعد کوئی نبی ہے، ختم نبوت، نبی ختم النبیین بھی ہے، نبی ختم الرسول بھی ہے۔ محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، محمد کے بعد نہ کوئی رسول ہے۔ ہدایت کے ہیں 5 عہدے، نبوت محمد پہ ختم، رسالت محمد پہ ختم، نہ محمد کے بعد کوئی نبی ہے، نہ محمد کے بعد کوئی رسول ہے۔ اب جملہ لیجئے گا، محمد پہ نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ رسول خدا پہ نبوت ختم، رسالت ختم، ہدایت ختم نہیں۔ ہدایت آج بھی جاری ہے اور اللہ کے حکم سے جاری ہے، اور ہدایت کے طور پہ 3 عہدے ہیں، وہ بھی جاری ہیں، ایک خلافت، ایک ولایت، ایک امامت۔ اور یہ تینوں عہدے آج بھی دنیا کے ہر مذہب اور مسلمانوں کے ہر مسلک میں موجود ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے ہر مذہب میں خلیفہ بھی ہے، دنیا کے ہر مذہب میں ولی بھی ہے، دنیا کے ہر مذہب میں امام بھی ہے۔ مسلمانوں میں بھی، مسلمانوں کے ہر فرقے میں خلیفہ بھی ہے، مسلمانوں کے ہر فرقے میں ولی بھی ہے، مسلمانوں کے ہر فرقے میں امام بھی ہے، اور ہمارے اندر بھی ہے۔ شیعہ بھی امام کو بھی مانتے ہیں، خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، ولی کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے دنیا اور ہم میں۔ دنیا جسے خلیفہ مانتی ہے اسے امام نہیں مانتی، دنیا جسے خلیفہ مانتی ہے اسے امام نہیں مانتی، جسے امام مانتی ہے اسے ولی نہیں مانتی۔ لیکن ہم شیعہ جسے خلیفہ مانتے ہیں اسی کو ولی مانتے ہیں، جسے ولی مانتے ہیں اسی کو امام مانتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو ہمارے برادران اہل سنت بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ محمد کے بعد کوئی خلیفہ ہے؟ نہیں ہے۔ محمد کے بعد کوئی خلیفہ ہے؟ تو یہ کہیں گے ہے۔ ہم کہیں گے کون کون سے؟ تو ہمارے برادران کہیں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس لیے اہل سنت کی ہر مسجد پہ لکھا ہوتا ہے نا، چراغ و محراب و مسجد و منبر، ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر۔ اہل سنت کی مساجد میں یہ لکھا ہوتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہاں پہ منبر ہے، اسی کے نیچے حیدر ہے۔ اچھا، نبی کے بعد کوئی خلیفہ ہے؟ کہیں گے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ پھر انہی سے پوچھئے کہ نبی کے بعد کوئی ولی بھی ہے؟ تو اب وہ کہیں گے ہے۔ ہم کہیں گے کون کون سے؟ تو اب وہ آپ کو خلفاء کے نام نہیں بتائے گا، اب وہ کہے گا سلطان بہو، معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ فرید الدین، بورڈا شریف۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک جو خلیفہ ہے وہ ولی نہیں۔ قبلہ تشریف لا چکے۔ میرے بھائیوں میرے ساتھ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک جو خلیفہ ہے وہ ولی نہیں۔ پھر اسی سے کہیے کہ کسی کو امام بھی مانتے ہو تو وہ کہے گا بالکل۔ تو نام کون کون سے؟ اب وہ نہ خلفاء کے نام لے گا، نہ اولیاء کے نام لے گا، بلکہ وہ کہے گا امام اعظم، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی۔ 4 امام ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا کے ہر مسلک کے نزدیک جو خلیفہ ہے وہ ولی نہیں، جو ولی ہے وہ امام نہیں۔ مجھے خدا کی قسم ہے، وہ
ہمارا جذباتی نعرہ نہیں، ہم کلمے میں اس کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر، کہ یہ جو علی ہے نا، یہی علی اللہ کا ولی بھی ہے، محمد کا خلیفہ بھی ہے، ہمارا امام بھی یہی، ہمارا امام بھی یہی، بس جو محمد دے اسے دے دو۔ عشیر میں بھی محمد نے ہمیں علی دیا، غدیر میں بھی محمد نے ہمیں علی دیا، مباہلہ میں بھی محمد نے ہمیں علی، اولاد علی اور زوج علی عطا فرمائی۔ عزیزان، وہ جو نصرت کا وعدہ کیا تھا نا علی نے عشیر کے اندر نبی کے ساتھ، علی کو اس وعدہ نبھانے کے لیے قیمت بڑی ادا کرنی پڑی۔ اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے قیمت اتنی زیادہ تھی کہ علی کی بیٹیوں کی سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹی جس کا نام زینب، ہمارے استاد ملک العلماء ملک الیاس نجفی فرمایا کرتے ہیں کہ علی کی بیٹی کا حوصلہ علی سے بھی زیادہ تھا۔ جب عاشور کا دن آیا اور علی کی بیٹی کو حسین ابن علی نے آ کے بتایا کہ اے زینب تیرے اونو محمد مر گئے، جناب زینب اونو محمد کو روئی نہیں، حسین کے اکبر کو روتی رہی، حسین کے اصغر پہ ماتم کرتی رہی، قاسم کے ٹکڑوں کو یاد کرتی رہی، حسین پہ گریہ کرتی رہی، بیٹوں کو یاد نہ کیا۔ شام غریبہ ہوئی، چادر لوٹ لی گئی، بال کھل گئے، علی کی بیٹی اکبر کو روتی رہی، قاسم پہ ماتم کرتی رہی، حسین کی بچیوں کو یاد کرتی رہی، لیکن اپنے بیٹوں کو یاد نہ کیا۔ کوفہ کے بازار میں آئی، پتھر کھاتی رہی، اجرکم اللہ، پتھر کھاتی رہی، بازار عبور کرتی رہی، حسین کے اکبر کی برچی کا ماتم کیا، اصغر کے تیر کا ماتم کیا، عباس کے بازوں کا ماتم کیا، اپنے بیٹوں پہ ماتم نہیں کیا۔ علی کی بیٹی پہنچی شام، 15 اذانیں علی کی بیٹی نے سنی، 3 دن تک 72 گھنٹے بنتے ہیں علی کی بیٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی رہی۔ آپ نے محسوس نہیں کیا جو باپ کے سامنے آنے سے شرماتی تھی، اللہ جانے وہ شرابیوں کے مجمع میں 72 گھنٹے اجرکم اللہ کیسے کھڑی رہی۔ ان 72 گھنٹوں میں بھی اکبر کی برچی پہ ماتم کیا، قاسم کے ٹکڑوں کو یاد کیا، اصغر کے تیر پہ روئی، اپنے بیٹوں پہ ماتم نہ کیا۔ اب جو تیاری کر کے آیا ہے جناب زینب کو اونو محمد کا پرسہ دینے کے لیے، یہ جملہ سنیں، علی کی بیٹی قید ہو گئی، زندان شام میں چلی گئی۔ یہی جملہ میں نے اسلام آباد میں پڑھا ہے، اس جملے پہ مجلس ختم ہو گئی کہ علماء نے لکھا ہے یا علی کی بیٹی 2 سال قید رہی، یا علی کی بیٹی 1 سال قید رہی، یا علی کی بیٹی 1 مہینہ قید رہی۔ یار 2 سال بھی چھوڑ، 1 سال بھی چھوڑ، 1 مہینہ بھی چھوڑ، 1 لمحہ بھی قید ہو تھی تو علی کی بیٹی نا، 1 لمحے کے لیے بھی قیدی ہوئی ہو تھی تو علی کی بیٹی۔ زندان میں صبح بھی حسین کو روتی، شام بھی حسین کو روتی، لیکن اپنے بیٹوں کا جناب زینب نے ماتم نہ کیا۔ جب دن گزرے جناب سجاد آئے، تسلی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ پرسہ دیجئے گا۔ جناب سجاد نے کہا اے علی کی بیٹی، یزید نے ہماری قید کو رہا کر دیا ہے، آپ کا کیا حکم؟ جناب زینب نے کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مدینے کے رستے کا علم نہیں،
یہ بہت بڑا جملہ ہے. کبھی علی کی بیٹی مدینہ سے باہر نکلی ہوتی تو علم ہوتا نا. اے سجاد یزید کو جا کے میرا پیغام دے کہ ہمیں مدینے کے رستے کا علم نہیں, ایک راہگیر ہمارے ساتھ بھیج. دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھی کربلا میں ہمارا مال لوٹا گیا اس مال کو واپس کر. اور تیسرا یہ کہ میں 3 دن تک یہاں پہ شام میں بیٹھ کے اپنے حسین کا ماتم کروں گی. سید سجاد گئے یزید کے پاس اور جا کے 3 شرطیں رکھی. یزید نے کہا ہم آپ کو راہگیر دے سکتے ہیں, 3 دن ماتم کی اجازت بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کا لوٹا ہوا سامان اللہ حق بنے تو سیدھے پہ ہاتھ مار کے آئے زینب کی صدا بلند کیجئے گا. ہم آپ کو لوٹا ہوا سامان نہیں دے سکتے. سامان کی جگہ پہ ہم سے سامان کی قیمت لے لو, کیونکہ جو لوٹنے آئے تھے کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. حق بنے تو پرسہ دیجئے گا. اس وقت امام روئے اور رو کے کہا اے یزید جو چادر زینب کے سر میں تھی وہ میری دادی زہرا کی تھی, اس کی کیا قیمت. اس کی کیا قیمت. اور جو جمال نے انگلی کاٹ کے مندری اتاری تھی اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے, خدا کی قسم ہے. اب سجاد تسلی سے روئیے گا کیونکہ جناب اونو محمد کے مسائل بہت کم پڑھے جاتے ہیں. میں نے پورے پڑھنے ہیں, آپ نے پورے سننے ہیں, جتنا حق بنے. ہم نقوی ہیں نا, ہم کاظمی بھی ہیں, ہم شرازی بھی ہیں, تو حسین کی اولاد ہے نا. خدا کی قسم زینب نے حسین کے لیے اپنی نسل کو ختم کر دیا. آپ اس کے بیٹوں کو رو رہے ہیں کہ جس نے حسین کا بیٹا بچایا ہے. اب زندان میں اعلان ہوا کہ یہ جو کٹے ہوئے کربلا کے شہداء کے سر ہیں, ان سروں کا جو وارث ہے وہ تیاری ہے. اب سر آنا شروع ہوئے, یا سروں سے پہلے سامان آ گیا جو لوٹا ہوا تھا. جناب زینب نے سامان کو دیکھنا شروع کی. بڑا درد والا جملہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. جناب زینب نے سامان کو کھول کے تلاش کرنا شروع کیا. ایک منظر آیا کہ جناب زینب نے اٹھ کے سر پہ ماتم کیا. جناب زینب کو ماتم کرتا دیکھ کے جناب رباب, جناب رقیہ, جناب ام فروہ, جناب لیلہ, تمام بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. جب تمام بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا نا, اب زین العابدین دوڑے آئے اور آگے کہنے لگے اے بھوپی اماں, پھر کوئی زندان میں مر گیا ہے کیا ماتم کر رہی ہے؟ اگر ہو سکے تو ماتم کیجئے گا, فرصت دیجئے گا. زینب نے کہا اے سجاد مر رہا کوئی نہیں. سجاد نے کہا پھر ماتم کیسا؟ زینب نے رو کے کہا جب میں سامان تلاش کر رہی تھی اس میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے جو سکینہ کے کان سے شمر نے کھینچے, وہ نظر آئے. سکینہ کی قبر پھرا کے زینب بھی روئی, سجاد بھی رویا اور رو کے کہا سکینہ آ, تیرے گوشوارے آ گئے ہیں. اجرک اللہ. اب سر آئے, ایک سپاہی آیا, اس کے ہاتھ میں تھا تشت. اس نے کپڑا ہٹایا اور کہا اس سر کا وارث کون؟ یہ سر تھا قاسم کا. جناب فروہ آگے بڑھ کے کہنے لگی اس کے وارث میں. پھر تشت آیا, کپڑا ہٹا, اعلان ہوا اس سر کا وارث کون؟ یہ سر تھا علی اکبر کا. جناب لیلہ اس کی وارث میں. پھر تشت آیا, کپڑا ہٹا, اعلان ہوا اس سر کا وارث کون؟ یہ سر تھا علمبردار جناب کا. جناب کلثوم آگے بڑھی, عباس کے سر کو لیا. پھر تشت آیا,
کپڑا ہٹا، اس کا وارث کون؟ یہ ساتھ تھا 6 ماہ کے اصغر کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑی منظور و مقبول مجلس ہے، بڑی روحانیت والی مجلس ہے۔ جناب رباب آگے بڑھی، کہا کہ اس کی وارث میں پھر سر آیا، کپڑا ہٹا، اس کا وارث کون؟ ساتھ تھا حسین کا۔ آپ نے بڑا مسائل سنا، اس جملے کے لیے میں نے پورا مسائل پڑھا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا اس کی وارث میں حسین کے سر کی زلفوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے کہتی ہے، حسین میں قیدی بن کے قید نبھا چکی، حسین میں شرابیوں کا دربار دیکھ چکی۔ خدا کی قسم یہی بیان کر رہی تھی اپنے بھائی کے سر کے ساتھ، یا ایک اور تشت آیا، یہ جملہ ہے رونے والا، کپڑا ہٹا، اعلان ہوا، ان سروں کا وارث کون؟ یہ سر تھے اون و محمد کے۔ معلوم کیجئے، ہائے حسین کی سزائے بلند کیجئے۔ اب جیسے ہی کہا کہ ان کا وارث کون ہے، جناب فضہ نے زینب کو دیکھا، زینب خاموش رہی، پھر اعلان ہوا ان کا وارث کون؟ زینب خاموش رہی۔ جب تیسری مرتبہ اعلان ہوا، جناب فضہ دوڑی اور دوڑ کے دامن پکڑ کے زینب کہا، اے زینب تیرے بیٹوں کا سر آیا ہے، بیٹوں کے سروں کو لے۔ اور زینب نے رو کے کہا، اے سپاہیوں انہیں واپس لے جاؤ، یہ لاوارث ہے، یہ اکبر کا صدقہ، یہ قاسم کا صدقہ، یہ حسین میں قربان، ان کا کوئی وارث۔ آنکھوں میں آنسو رکھیے گا، میں دعا کر رہا ہوں۔ نہیں ہوئی، زندان میں نہیں ہوئی، ماتم کرنا نہیں آتا۔ ان دنوں میں بھی ماتم نہیں کریں گے تو پھر کیا فرصہ دیں گے؟ نہیں روئی، زندان میں بھی حسین کو روئی، اکبر کو روئی، قاسم کو روئی، بیٹوں کو یاد نہ کیا۔ مدینہ آئی، قبر رسول کو سینے سے لگایا، لگا کے کہا، اے نانا ادھر قبر سے باہر آ، اپنا سب کچھ لٹا آئی، تیرا سب کچھ بچا آئی۔ یہاں پر بھی محمد کو کہا، اے محمد تیرے حسین کا ارمان۔ پرسہ دیا، ماں کی قبر پہ آئی، جناب زہرا کی قبر کو سینے سے لگایا، لگا کے کہا، اے ماں تیرا حسین مر رہا ہے۔ اکبر کے سینے میں بچی، عباس کے بازو کلم، اصغر کے گلے میں تیر۔ یہاں پر بھی حسین، حسین کے بیٹے، حسین کے بھائی، حسین کے بھتیجوں کا پرسہ دیا، اپنے بیٹوں کو یاد رکھیا۔ جب کہ ملا جناب عبداللہ کو علم ہوا، زینب آ گئی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ علی کی بیٹی کی بڑی غربت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے نہیں بچائے، سب کچھ حسین کے بیٹوں پہ قربان کیا۔ اس لیے ہے یہ غربت پڑھنا۔ آخری جملہ بڑی روحانیت مجلس ہو گئی، یہ جملہ میں دعائیہ پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کنیز کو کہ جاؤ اور زینب کو کہو کہ عبداللہ بلا رہا ہے۔ نبی کے گھر سے زینب نکلی، اپنے گھر میں آئی، اس مسلح پہ بیٹھی، یہ بی بی کی تھی بیٹیاں، بیٹیوں نے آگے کہا اے ضعیفہ، ہائے ہائے اے ضعیفہ، ہماری ماں کے مسلح پہ تجھے بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ بازو پھیلا کے کہا اور مجھے
اصغر کا پرسہ دے دیا یہ ہائے زینب نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا اے میری بیٹیوں میرا حسین مارا گیا میرا اکبر مارا گیا بیٹیوں کو حسین کا پرسہ دیا حسین کے اکبر کا پرسہ دیا حسین کے اصغر کا پرسہ دیا بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا مصلے سے اٹھی مصلے سے اب میرا دل کرتا ہے کہ پہلے میں خود پرسہ دوں پھر اگلا جملہ پڑھوں میں کہوں گا ہائے میری بیوی میں تجھ پہ قربان اے بیوی میری جوانی تیرے صدقے اے بیوی تیرے بیٹوں کا ارمان اب جب مصلہ چھوڑ کے اس کمرے میں گئی جو اونو محمد کا کمرہ تھا وہاں دو چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھ کے اب زینب سے رہا نہ گیا مصلوں کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا